إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. آپ کے علم میں ہے کہ خلفائے راشدین کے مبارک ادوار کو، ان کی مبارک سیرت کو ترتیب کے ساتھ شروع کیا ہوا ہے. مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک سیرت کو آپ سن رہے تھے کہ درمیان میں قدرے میری ذاتی مصروفیات کی وجہ سے تعطل ہو گیا، اور اب اگر میں حاضر ہوا ہوں تو مبارک مہینہ سر پر ہے، اس لیے اپنی ترتیب کو تھوڑی دیر کے لیے مزید موقوف کرتے ہیں اور اس آنے والے مقدس مہینے کے فوراً بعد پھر جہاں سے بات کو ختم کیا تھا سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا مزید حصہ جو ابھی بیان کرنا ہے، اس کے بعد خلیفہ چہارم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو مبارک مہینے کے فوراً بعد اس کو شروع کریں گے. اب یہ آنے والا مہینہ ماہ مبارک رمضان مبارک کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں. اور ویسے آپ کو معلوم ہے کہ اس مسجد میں خاص طور پر اس مہینے میں روزانہ ظہر کی نماز کے بعد ملک کے جید علماء کرام تشریف لاتے ہیں اور ان کے مختلف عنوانات پر دروس ہوتے ہیں. اور در حقیقت جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ ایک طرح کا دورہ ہوتا ہے، جس طرح مختلف مدارس کے اندر دورے ہوتے ہیں. تو یہ جو مرکزی دین اسلام کے عنوانات ہیں ان پر جید علماء کرام آ کر یہاں ہمیں بہت کچھ دینی معلومات دی جاتے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. ہم اپنے علاقے میں رہ کر پورے ملک سے آنے والے تشریف لانے والے علماء کرام سے مختلف عنوانات پر علمی گفتگو سنتے ہیں، انہیں ذہن نشین بھی کیا کریں. اور میں بالخصوص نوجوان اور پڑھے لکھے دوستوں سے کہوں گا کہ یہ ظہر کے بعد جو دروس ہوتے ہیں ان کو آپ نوٹ کیا کریں. آپ کے پاس ہر ٹاپک پر دلائل ہونے چاہیے. آپ ان باتوں کو نوٹ کیا کریں. آپ کے پاس رجسٹر ہونا چاہیے تاکہ آپ جہاں بیٹھتے ہیں، آپ دفتر میں بیٹھیں، دکان پر بیٹھیں، کارخانے میں بیٹھیں، کہیں بھی بیٹھیں، آپ کے پاس ان عنوانات پر دلائل ہونے چاہیے اور آپ اس بات کو آگے پہنچائیں
یہ آسان بات نہیں، یہ بڑی محنت اور مشقت کے بعد علماء کرام سے وقت لیا جاتا ہے، اور ان کی محنت ہے کہ وہ علماء کرام تشریف لاتے ہیں اور ہمیں یہ علم دیتے ہیں۔ یہ مہینہ جو ہے آج اتنا بتانا ہے، احساس ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے نے بڑے دروس دیے ہیں، بڑی نصیحتیں کی، ان میں سے ایک کیا ہے؟ احساس ہمدردی۔ اور احساس ہمدردی تبھی ہوتا ہے جب انسان کے اوپر خود حالات اس طرح کے پیش آتے ہیں۔ ایک بندہ بیمار ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو بیماری کا احساس ہوتا ہے، مریضوں کا اس کو احساس ہوتا ہے۔ تو اس مہینے میں تھوڑی سی دیر کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو نصیحت کرتا ہے کہ آپ کے دل میں ان مفلس لوگوں کے بارے ہمدردی ہونی چاہیے جو معاشی اعتبار سے اس طرح کے مسائل کی دلدل میں دھسے ہوتے ہیں اور جنہیں نکلنے کے کوئی امکانات بھی نہیں ہوتے۔ یہ احساس دلانے کے لیے اب آپ دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی قصہ گو نہیں تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو بعض سابقہ قوموں کے کوئی واقعات سنائے ہیں تو ان میں بڑے اسباق ہیں، بڑی نصیحتیں ہیں۔ مثلا صحیح بخاری کے حوالے سے آپ علماء کرام سے اکثر اس مسافر کا قصہ سنتے رہتے ہیں جو حالت سفر میں تھا، جس کا ذکر صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، بینما رجل یمشی، مسافر تھا، سفر میں تھا، اتفاق ہے سفر اس کا لمبا ہو گیا اور ایسا راستہ اس نے اختیار کیا ہوا تھا جہاں آبادی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ فاشتد علیہ العطش، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، ایک دن تو ایسا آ گیا کہ بھوک اور خاص طور پر پیاس کی وجہ سے اس کی حالت بری تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ اب میرے بچنے کی کوئی امکانات نہیں ہیں۔ اس پریشانی کے عالم میں وہ چلتا رہا۔ اچانک وہ کیا دیکھتا ہے؟ اسی راستے پر ایک کنواں ہے۔ کنویں کو دیکھ کر جب دیکھا کہ کنویں کے اندر پانی موجود ہے، اس کو کچھ نہ کچھ امید زندگی کے سامنے نظر آ رہی تھی، لیکن کوئی برتن نہیں ہے، کوئی ڈول نہیں ہے، میں کیسے پانی نکالوں، کیسے پیوں؟ اگرچہ نیچے اترنے کے لیے کچھ اینٹوں کے ذریعے کوئی ترتیب بنی ہوئی تھی، کچھ سیڑھیاں تھیں، لیکن ایک گھبرایا ہوا تھا، میرا کیا بنے گا؟ پھر یہی سوچا چلو جانے سے امکانات ہیں، ہو سکتا ہے کہ پانی تک جانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے جوتے اتار کے رکھ دیے اور ان سیڑھیوں کے ذریعے جو بنی ہوئی تھی، وہ جو اسٹیپ بنے ہوئے تھے، نیچے اترنے کی کوشش کی، دونوں ہاتھوں کے ذریعے وہ اسٹیپ پکڑ رہا ہے اور نیچے جا رہا ہے۔ پانی تک پہنچنے میں وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ صحیح حدیث، صحیح بخاری کی ایک تفصیلی حدیث ہے۔ اس نے پانی پی لیا اور اس کی جان میں جان آ گئی، اس کو سکون مل گیا اور آہستہ آہستہ پھر باہر آ گیا۔ اور جب باہر آ گیا اچانک فَإِذَا هُوَ بِقَلْبٍ يَلْحَسُ وَيَأْكُلُ السَّرَابَ مِنَ الْعَطَشِ، اچانک اب اس کی آنکھ کھل گئی، وہ جو اندھیرا تھا وہ روشنی میں تبدیل ہو گیا۔ اب اس کی اچانک جب نگاہ پڑی تو کس پہ پڑی؟ ایک کتے پہ پڑی، اور کتا پڑا ہوا تھا، اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں یَأْكُلُ السَّرَابَ مِنَ الْعَطَشِ، وہ گیلی مٹی کو چاٹ رہا تھا۔
اس کا عالم یہ تھا، پڑا ہوا تھا اور زبان کے ذریعے گیلی مٹی چاٹ رہا تھا۔ یہ گیلی مٹی کہاں سے آئی، اس کے بارے اہل علم نے بہت سارے اقوال لکھے ہیں۔ چونکہ راستے کے اوپر وہ کنواں تھا، قافلے آتے جاتے تھے، اور ہو سکتا ہے قافلے والوں کے پاس ڈول وغیرہ ہوتے تھے، کوئی قافلہ آیا ہوگا جس نے پانی نکال کر پیا ہوگا اور وہاں باہر مٹی گیلی ہوئی ہوگی۔ یہ کتا جب آیا تو اس وقت گیلی مٹی تھی۔ اس شخص نے کتے کو دیکھ کر اپنے دل میں ایک جملہ کہا، وہ جملہ اللہ کو پسند آ گئی۔ اس نے اپنے آپ سے ایک جملہ کہا، وہ جملہ بڑا قابل غور ہے، وہ جملہ اللہ کو پسند آ گیا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ اس نے کہا لقد بلغ ھذا مثل الذی بلغ بی۔ یہ ہے جملہ، یہ ہے جملہ جو اللہ کو بہت پسند آ گیا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا لقد بلغ ھذا مثل الذی بلغ بی۔ اپنے آپ سے کہنے لگا تھوڑی دیر پہلے جو میری صورتحال تھی اس وقت وہی صورتحال اس کتے کی ہے۔ جس طرح پانی پی کر مجھے سکون ملا ہے، مجھے محنت کرنی چاہیے تاکہ میں وہی پانی اس کو پلا کر اس کو بھی سکون دوں۔ یہ ہے ہمدردی، یہ اصل چیز ہے کہ ہم دوسروں کے ہمدرد بن جائیں، دوسروں کی پریشانی دور کرنے والے بن جائیں، دوسروں کے ساتھ نیکی کرنے والے بن جائیں۔ اب وہ دیکھتا ہے دائیں بائیں میں کیا کروں، چلو میں تو گیا تھا، ٹیڑھا ویڑا ہو کر پانی پی کر آ گیا، اب اس کے لیے پانی میں کیسے لے کروں؟ اس کے پاس کوئی اور شکل نہیں تھی سوائے اس کے اس نے اپنا ایک جوتا اپنے منہ میں لیا۔ یہ بخاری کے الفاظ ہے، اپنے منہ میں وہ جوتا لیا اور ہاتھوں کے ذریعے وہ جو اسٹیپ تھے وہ نیچے گیا، اپنے جوتے میں اس نے پانی ڈالا۔ اب باہر نکلتے کتنا پانی بچا ہوگا جوتے میں، وہ چند قطرے تھے، اس نے کتے کے منہ میں ڈالے، پھر دوبارہ گیا، پھر جب تک کتے کا پیٹ نہیں بھرا اور وہ نہیں چل پڑا یہ لگا رہا۔ جب کتا چل پڑا تو صحیح بخاری میں آتا ہے فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ وَغَفَرَ لَهُ۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کی تعریف کی۔ کام وہ کرو، یہاں روک کر سوچنا چاہیے ہم نے وہ کام کرنے جس کام پر اللہ تعریف کرے ہماری۔ ان کاموں کی کوئی ضرورت نہیں جس کی لوگ تعریف کریں، ہم تو وہ کام کرتے ہیں نا جس سے لوگ تعریف کریں، جس سے محلے والے، خاندان والے، علاقے والے واہ واہ کریں، ہم وہ کام کرتے ہیں۔ بتانا یہ ہے کہ ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جس سے اللہ ہماری تعریف کرے۔ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ، اللہ نے اس کی تعریف کی، اللہ نے تعریف کی کہ یہ ہے میرا بندہ، یہ ہے میری مخلوق جس کے دل میں میری مخلوق کی ہمدردی ہے۔ اب اس دن سے پہلے یہ بندہ کیا تھا کیا نہیں تھا، بعض احادیث سے ملتا ہے یہ بندہ صحیح نہیں تھا، اس کا کردار صحیح نہیں تھا، اس کے معاملات صحیح نہیں تھے، کچھ بھی تھا، لیکن آج جو اس نے کام کیا ہے اللہ نے اس کی تعریف کی وَغَفَرَ لَهُ، اور صحیح بخاری میں آتا ہے اللہ نے فرمایا جا اس عمل پر میں نے تجھے معاف بھی کر دی۔ اب یہ واقعہ صحیح بخاری میں ہے، آپ تقریباً تمام بھائی اور تمام بہنوں کو یہ واقعہ آتا ہے۔ ایک اور واقعہ وہ بھی صحیح بخاری میں ہے اور وہ بھی آپ لوگوں کو آتا ہے لیکن اس کی ضد میں ہے، اور میں بتاؤں گا کہ نبی علیہ السلام کو قصہ گو نہیں تھے۔ ان واقعات، یہ واقعات جو بنی اسرائیل کے ہیں، اللہ تعالیٰ نے
وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر کو جو واقعات بتائے ہیں، آخر اس میں کوئی حکمت ہے، ان واقعات کے بیان کرنے میں کوئی عبرتیں ہیں، کوئی نصیحتیں ہیں۔ حالانکہ کتا ایک درندہ ہے، انسان کی مسئولیت نہیں ہے، ان کو کھلانا ان کو پلانا ایک انسان کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ جنگل کا جانور ہے، اپنا رزق خود تلاش کرتا ہے، یہ خود ڈھونڈ لیتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہمدردی کرنے والے کو اللہ نے کتنا مقام دیا۔ اس کے برعکس دوسری صحیح بخاری کی حدیث جس میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک عورت تھی جس نے بلی پال رکھی تھی، بلی پال رکھی تھی۔ دیکھیں، بلی بھی ایک درندہ ہے، وہ بھی اپنا رزق خود تلاش کر لیتی ہے، لیکن اس نے اس کو پال رکھا تھا۔ جب پال رکھا تھا، اپنے کنٹرول میں رکھا تھا، تو پھر کھلانا ذمہ داری ہے۔ جس چیز کو آپ پالیں گے، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ درندہ ہو، چاہے وہ پرندہ ہو، چاہے وہ انسان ہو، جو آپ کی نگرانی میں ہے، آپ کی خدمت میں ہے، اب آپ کی مسئولیت ہے۔ ان کے مسائل پر غور کرنا آپ کی اولین ذمہ داری ہے۔ ان کی معاملات پر نگاہ رکھیں۔ جس طرح آپ گھر کے افراد کے اوپر نگاہ ڈالتے ہیں، اس طرح آپ کے ملازمین جو آپ کی خدمت کرتے ہیں، آپ کے وہ نوکر ہیں، ان کے معاملات ان کو بٹھائیں اور نوٹ کیا کریں۔ یہ ہمدردی ہے۔ اسی ہمدردی نے تو لوگوں کو دین کی طرف داخل کیا۔ آج آپ کے کارخانوں میں کتنے لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، اور آپ نے ان کو انتہائی دور رکھا ہوا ہے، اور آج تک وہ ہندو کے ہندو ہیں۔ آپ کو کبھی احساس نہیں ہوا، بس آپ اتنا جانتے ہیں کہ یہ لوگ اچھے ہیں، آپ کے کاروبار کے معاملات میں وہ صحیح ہیں، آپ رکھے ہوا، اور وہ بھی آپ کے پاس کام کرتے ہیں کہ یہ اچھے ہیں، ٹائم پہ یہ پیمنٹ کر دیتے ہیں۔ نہیں، یہ کام مکمل نہیں ہے، اس میں آپ لوگ فیل ہیں۔ آپ کی بہت ساری ذمہ داری ہے، آپ کا حق بنتا ہے گہے بگہے ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے گھریلو مسائل آپ نوٹ کریں۔ اگر آپ 15,000 20,000 دیتے ہیں تو بھی جگہ پر ہیں، اس کے علاوہ آپ پوچھیں کوئی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے، ان کے گھر کے معاملات ہیں، کون بٹھائے گا؟ ان کو حق بتانے کے لیے آسمان سے فرشتے آئیں گے؟ یہ ذمہ داری آپ لوگوں کی ہے، یہ مسئولیت آپ لوگوں کی ہے۔ اگر آپ متقی ہیں اپنی ذات میں تو کیا ہوا؟ یہ کون سے کمال کی بات ہے؟ آپ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، آپ دیندار ہیں، اور آپ کے ساتھ میں وہ لوگ موجود ہیں جو جہنم کی طرف جا رہے ہیں، آپ کو احساس نہیں ہوا؟ قیامت کے دن آپ نے اللہ کو کیا جواب دینا ہے؟ ایک شخص 10 سال 20 سال آپ کے پاس آپ کے کارخانے میں ملازمت کرتا ہے، اور جیسے وہ کافر آیا تھا ویسے کافر جا رہا ہے۔ صرف صالحین کے اوپر آپ نے نگاہ نہیں ڈالی۔ آپ ذرا مطالعہ کریں، خالی ان کے اخلاق سے، ان کے معاملات سے مانوس ہو کر لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ قومیں، برادریاں دین میں کیسے داخل ہوئی؟ لہذا میرے بھائیوں، میرے دوستو، اس بات کو نوٹ کریں، آپ ان کے ساتھ بیٹھا کریں۔ خالی آپ کا ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کو پتہ نہیں کتنا خوشی ملے گی کہ ہمارا سیٹھ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہمارے کارخانے کا مالک تو آج ہمارے پاس آیا، اس نے ہمیں اپنے ساتھ بٹھایا اور ہم سے پوچھا آپ کے کتنے بچے ہیں؟ سنا ہے کہ آپ کے بچے بیمار ہیں، تکلیف ہے، کبھی پوچھا آپ نے؟
بس آپ یہ سمجھتے ہیں جو کمٹمنٹ ہوا ہے میں ان کو پیسے دیتا ہوں بس حق ادا ہو گیا. نہیں، حق ادا نہیں ہوگا. قیامت دن پوچھا جائے گا ان لوگوں تک دین پہنچایا کہ نہیں پہنچایا. آپ نے حق ان کے سامنے پیش کیا کہ نہیں پیش کیا. کچھ ہمدردیاں آپ کی ہونی چاہیے. آپ اخلاق میں اچھے ہیں تو اور اچھے بن جائیں. بل آپ دیکھیں، میں کر رہا تھا نبی علیہ السلام کو بتایا گیا عورت نے بلی کو پار رکھا تھا اور ہوا کیا، نہ تو اس کے آگے کوئی چیز رکھی کھانے پینے کی، ولا ہی ترکتھا حتی تاکل من ہشاش الارض، نہ ہی اس نے بلی کو چھوڑا. اگر چھوڑ دیتی وہ اپنا رزق خود تلاش کر لیتی. نہ کھلایا نہ چھوڑا. فماتت جوعا، وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے وہ بلی مر گئی. فدخلت النار فی ہرۃ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس ایک بلی کے ساتھ یہ نیکی، یہ ہمدردی، یہ خیر خائی، کھلانا پلانا نہ کیا، اس کی وجہ سے اللہ نے اس کو جہنم ڈال دیا. بلکہ ایک حدیث جو کہ صحیح بخاری کی ہے اس میں یہ بھی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں معراج والی رات میں نے ایک خاتون کو دیکھا. معراج والی رات میں نے ایک خاتون کو دیکھا جو بندھی ہوئی تھی، اور ایک بلی کو دیکھا جو اس کو نوچ رہی تھی، اس کے جسم کو نوچ رہی تھی. میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ وہ عورت ہے جس نے دنیا میں بلی کو پالا تھا، اس کی خدمت نہیں کی تھی، حتیٰ کہ بھوکی اور پیاسی مر گئی. مرنے کے بعد یہ وہ خاتون ہے، اللہ نے اس کے ساتھ یہ کیا ہے. اب یہ قیامت تک اسی طرح بندھی رہے گی اور یہ بلی اس کے جسم کو نوچتی رہے گی. ذرا ان دو واقعات کو، یہ دونوں واقعات آپ کو آتے ہیں، لیکن دوبارہ آپ غور کریں. نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات بتائے تاکہ آپ اپنی امت کو بتائیں احساس ہمدردی کیا ہوتی ہے، خیر خواہی کیا ہوتی ہے. یہ تو جانور ہیں اور حرام جانور ہیں، درندے ہیں. سیدنا عبداللہ کہتے ہیں ایک دن نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ اور چلتے ہیں. آپ مجھے، ابو داؤد کی حدیث ہے، ایک انصاری کے باغ میں لے گئے. وہاں رونقیں تھیں، بہت لوگ تھے. یوں ہی ہم باغ میں داخل ہوئے، فَإِذَا جَمَلٌ، اس باغ میں ایک اونٹ بندھا ہوا تھا. فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم حَنَّ وَظَرَفَتْ عَيْنَاهُ، اس اونٹ نے جب نبی علیہ السلام کو دیکھا تو اس طرح وہ رونے لگ گیا جس طرح معصوم بچہ، دودھ پیتا بچہ اپنی ماں کی جدائی میں روتا ہے اور ماں کو دے کر پھر مزید روتا ہے. نبی علیہ السلام سیدھے اس اونٹ کی طرف چلے گئے. اب آپ یہاں رک کر غور کریں، ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے جن کے نزدیک عقل معیار ہے. عقل نہیں کہتی. اس اونٹ کو کس نے بتایا کہ یہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ؟ جو لوگ عقل کو معیار سمجھتے ہیں اللہ کی قدرت کا منکر بن جاتے ہو. اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ بتا سکتے ہیں. نبی علیہ السلام گئے، سیدنا عبداللہ صاحب ہیں فرماتے ہیں میں گیا، ظرفت عیناہ، عبداللہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے اس اونٹ کو دیکھا کہ دونوں آنکھوں سے وہ آنسو باہر آ کر رہے. نبی علیہ السلام نے اس اونٹ کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا تو ایک دم اس نے رونا بند کر دیا. پھر نبی علیہ السلام اس کے ساتھ کھڑے رہے. عبداللہ کہتے ہیں میں نے اس اونٹ کا کوئی ایک لفظ نہیں سنا،
نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ میں نے ایک لفظ نہیں سنا۔ دین کو عقل پہ پرکھتے ہو، عقل کو معیار بناتے ہو، عقل کو حجت سمجھتے ہو، عقل نے جس چیز کا انکار کر دیا تم کہتے ہو بس اس کا کوئی تعلق نہیں۔ سیدنا عبداللہ کا ایمان دیکھیں، کہتے میں ساتھ کھڑا ہوں، نبی علیہ السلام نے اگر کچھ کہا میرے علم میں نہیں، میں نہیں سنا، اونٹ کچھ بولا میرے علم میں نہیں، اتنا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک دم آپ نے فرمایا من رب ھذا الجمل، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ لوگ ہوتے ہیں۔ ایک انصاری نوجوان آتا ہے، اس نے آ کر کہا اللہ کے نبی یہ اونٹ میرا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انہو شکا الی، اس نے تیری شکایت کی ہے۔ اللہ، اب بتاؤ عقل کو دین بنانے والوں اور عقل کو معیار بنا کر حدیث کو رد کرنے والوں، دین اللہ کی وحی کا نام ہے، عقل مانے یا نہ مانے، ذہن قبول کرے یا نہ کرے۔ نبی علیہ السلام انہو شکا الیہ، یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے، اور اس اونٹ نے مجھے بتایا ہے، کیا بتایا؟ انکا، اونٹ تیرے بارے کہتا ہے کہ تو اس سے اتنا کام لیتا ہے، اتنا کام، اونٹ کہتے میں تھک جاتا ہوں، یہ اتنا کام لیتا ہے، اتنا کام کہ میں تھک جاتا ہوں، لیکن اونٹ کہتا ہے یہ مجھے کھلاتا نہیں ہے، میرا پیٹ نہیں بھرتا۔ اللہ، بتاؤ یہ صحابہ کے ایمان پر غور کریں۔ عبداللہ بن جعفر پیغمبر کے ساتھ کھڑے ہیں، کہتے ہیں نہ میں نے کوئی اونٹ کی بات سنی نہ اللہ کے نبی کی بات سنی، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا میرا ایمان ہے، یہ ایمان، ایسا ایمان لو۔ آج فتنوں کا دور ہے، آج قرآن و حدیث کو رد کیا جا رہا ہے، عقل کو معیار بنا کر، دلیل بنا کر، عقل نہیں مان۔ تیری عقل کیا ہوتی؟ نبی علیہ السلام نے ہمیں سے شکایت کی تیری، انک تجیع وتعذب، تو اس سے اتنا کام لیتا ہے، وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں تھک جاتا، میں تھک جاتا، یہ بول نہیں سکتا تو اس سے اتنا کام لیتا ہے، اس لیے کہ یہ بول نہیں سکتا، لیکن پیٹ بھر کے مجھے کھلاتا نہیں۔ قیامت کے دن تجھے حساب دینا ہوگا۔ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کو گھیر لیا، کسی نے نہیں کہا یہ آپ سے بات کرتا ہے، کیا آپ نے اس کی بات سمجھ لی؟ اس نے آپ کی بات سمجھ لی، آپ نے اونٹ کی بات سمجھ لی، کسی نے نہیں کہا۔ ہاں، سب نے یہ کہا اے اللہ کے رسول، کیا قیامت دن ان جانوروں کے حوالے سے بھی ہم سے پوچھا جائے گا؟ یہ پوچھا، وہ نہیں کہا کہ یہ بات عقل میں نہیں آتی، یہ پوچھا کیا قیامت دن ہم سے پوچھا جائے گا؟ آپ میں جی ہاں، ہر ذی روح چیز کے بارے تم سے پوچھا جائے گا، تم نے ان کے ساتھ کیا 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 نہیں کیا۔ اس لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، اپنے معاملات کا جائزہ لو، احساس کرو قیامت دن حساب ہونا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، دو صحابی ہیں، دونوں سگے بھائی ہیں، ایک کا نام عبداللہ، ایک کا نام عبید اللہ ہے، بشر کے بیٹے ہیں رضی اللہ عنہما۔ ایک شخص نے دروازے پر دستک دی، آ جاؤ، وہ آ گیا، بیٹھک میں بیٹھ گئے۔ اس نے کہا
میرے پاس گھوڑا ہے، میرے پاس گھوڑا ہے، میں اکثر اس گھوڑے پر سفر کرتا ہوں، جب وہ آہستہ ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے، تو میرے پاس ایک لکڑی ہے، پیچھے سے اس کو مارتا ہوں اس کو تیز کرنے کے لیے، پھر وہ تیز چلتا ہے، پھر جب آہستہ ہو جاتا ہے پھر میں لکڑی کے ذریعے اس کو مارتا ہوں، پھر وہ تیز ہو جاتا ہے، میں یوں سفر کرتا ہوں۔ رات مجھے خیال آیا، اس جانور کی میں لکڑیاں مارتا ہوں کہیں قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا تو نہیں۔ پھر سوچا یہ مسئلہ کس سے معلوم کروں، تو آپ دونوں بھائی میرے ذہن میں آ گئے ہیں، آپ دونوں صحابہ ہیں، یہ بتائیں اس مسئلے میں نبی علیہ السلام کی کوئی حدیث آپ کے پاس ہے؟ یہ فکر تھا، یہ فکر، اس کا مطلب یہ کہ یہ سوچ ہونی چاہیے، یہ مت سوچیں یہ ہمارے نوکر ہیں، ہمارے خادم ہیں، یہ جانور ہیں، جب چاہیں جہاں چاہیں باندھیں، نہ دھوپ کا نہ سائے کا احساس کرے، نہیں، موت آنے والی ہے، حساب ہونے والا ہے۔ ان دونوں بھائیوں نے کہا جو مسئلہ آپ نے پوچھا ہے ہم دونوں میں سے کسی کو اس کے بارے کوئی جواب نہیں آتا، آیا قیامت کے دن اس لاٹھی کے بارے سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نہیں، ہمیں نہیں آتا۔ پیچھے سے کھڑکی سے ایک عورت کی آواز آئی، اس نے کہا قرآن میں نہیں ہے الا امم امثالکم، الا امم امثالکم، یہ جانور یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، جس طرح باقی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے ان کے ساتھ بھی زیادتی کرو گے قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا۔ قرآن کریم کی آیت پڑھ کے سنا دی۔ اس شخص نے کہا یہ کون ہے جس کا علم تم سے بھی بڑھ گیا؟ ان دونوں نے کہا اصل میں ہم بہت کم نبی علیہ السلام سے پڑھنے کے لیے جاتے تھے، سب سے زیادہ اللہ کے نبی سے پڑھنے کے لیے جاتے تھے، یہ ہماری بڑی بہن ہے۔ ذرا ہماری بہنوں کو بھی اس پر غور کرنا چاہیے، یہ جو دروس ہوتے ہیں، مجھ سے غالباً کل یا پرسوں ایک ساتھی کا فون آیا کہ یہ جو دروس ہوتے ہیں یہ ہر ظہر کے بعد رمضان میں جو ہونے ہیں تو خواتین بھی آ سکتی ہیں۔ میں نے کہا آنی چاہیے، آنی چاہیے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کریں، اہتمام ہے۔ اب بھی میری بہنیں اس بات کو سن رہی ہیں، انتظامیہ بھی نوٹ کر رہی ہے۔ یہ ظہر میں بالخصوص یہ پورا مہینہ در حقیقت یہ قیمتی لیکچر ہے، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، ان باتوں کو نوٹ کریں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔